TNN ٹی وی کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں لارب خان۔ ٹورنٹو پولیس چیف نے پولیس کی جانب سے نسل پرستی پر عوام سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا ہے۔ پولیس سروس نے افسران کو خبردار کیا ہے کہ وہ عوامی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ٹورنٹو پولیس چیف جیمز ریمر نے عوام سے معافی مانگنے کا ارادہ کیا ہے۔ ان کی جانب سے یہ فیصلہ ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب پولیس کی جانب سے نسل پرستی اور افسروں کے طاقت کے استعمال کے بارے میں پہلے کبھی نہیں دیکھے گئے اعداد و شمار جاری کیے گئے ہیں۔ پولیس سروس نے افسران کو خبردار کیا ہے کہ وہ عوامی رد عمل کے لیے تیار رہیں۔ اس سے قبل بھی ٹورنٹو پولیس میں تعصب کے حوالے سے کئی رپورٹس جاری کی گئی ہیں، تاہم یہ رپورٹ پولیس کی جانب سے خود تیار کی گئی ہیں، جس میں بتایا گیا ہے کہ سیاہ فام کمیونٹی کو پولیس فورس کا سامنا شہر کی آبادی میں ان کے حصے سے زیادہ شرح پر کیا جاتا ہے۔ اس رپورٹ میں سال 2020 میں اسٹرپ سرچز کا ڈیٹا اکٹھا کیا گیا ہے، جبکہ 2020 سے پہلے پولیس کو ان لوگوں کی سمجھی جانے والی نسل کو نوٹ کرنے کی ضرورت نہ تھی جن کے خلاف انہوں نے طاقت کا استعمال کیا تھا، اور نہ ہی افسران نے ان لوگوں کی نسل کو ریکارڈ کیا تھا جنہیں اسٹرپ سرچز کا نشانہ بنایا گیا تھا۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جسے کینیڈا کی سپریم کورٹ نے فطری طور پر رسوا کن قرار دیا تھا، جو 2019 کی ایک سخت رپورٹ میں ٹورنٹو پولیس کے اندر معمول کے مطابق تھا۔ 2019 میں بھی پورے اونٹاریو میں پولیس سروسز کو صوبے کی طرف سے یہ ذمہ داری دی گئی تھی کہ وہ افسران کی جانب سے طاقت کے استعمال کی رپورٹس میں کسی شخص کی سمجھی جانے والی نسل کی معلومات شامل کرنا شروع کریں۔ ٹورنٹو پولیس نے ملازمین کو ہفتے کے آخر میں بھیجے گئے ایک پیغام میں بتایا کہ رپورٹ کے اجرا کے بعد کے چند ہفتے چیلنجنگ ہو سکتے ہیں۔ کینیڈا کی وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ کا کہنا تھا کہ جب وفاقی حکومت کی طرف سے ایمرجنسی ایکٹ کی درخواست دی گئی تھی اس وقت ملک کی معاشی ساکھ کو خطرہ تھا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ کینیڈا میں فریڈم کانوائے احتجاج کے دوران ملک کی معیشت کو خطرہ تھا۔ کینیڈا کی وزیر خزانہ اور نائب وزیر اعظم کرسٹیا فری لینڈ نے اراکین پارلیمنٹ کو بتایا کہ جب وفاقی حکومت کی طرف سے ایمرجنسی ایکٹ کی درخواست دی گئی تھی اس وقت ملک کی معاشی ساکھ کو خطرہ تھا۔ کرسٹیا فری لینڈ حکومت کی جانب سے ہنگامی اختیارات کے بے مثال استعمال کی تحقیقات کرنے والی خصوصی کمیٹی کے سامنے ابھی تک پیش ہونے والی اعلیٰ ترین وزیر ہیں۔ وہ مخصوص ڈیٹا جو اس ایکٹ کے نفاذ کے وقت دستیاب ہوتا شیئر نہیں کریں گی، جس سے یہ ظاہر ہوتا کہ احتجاجی مظاہروں میں قومی معیشت کو نقصان پہنچ سکتا تھا۔ فری لینڈ کا کہنا تھا کہ یہ بات میرے لیے واضح تھی کہ ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ امریکہ کے ساتھ ایک قابل اعتماد تجارتی پارٹنر اور سرمایہ کاری کے قابل اعتماد مقام کے طور پر ہماری اقتصادی ساکھ کو نقصان پہنچ رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں گہری تشویش میں تھی کہ یہ غیر قانونی ناکہ بندی اور یہ غیر قانونی قبضے تحفظ پسندی کی ایک نئی لہر کو بھڑکا دے گا اور امریکہ کے ساتھ ہمارے تجارتی تعلقات کو گہرا نقصان پہنچائے گا۔ یہ ایک حقیقی معاشی خطرہ تھا۔ اس طرح کا خطرہ خاص طور پر اس لمحے محسوس نہیں کیا جا سکتا بلکہ آنے والے سالوں میں محسوس ہوتا ہے۔ اوٹوا میں 2 سکھوں کو دہشت گردی کی جعلی اطلاع کے بعد حراست میں لیا گیا جنہیں معذرت کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ اوٹاوا میں 2 سکھوں کو دہشت گردی کی جعلی اطلاع کے بعد حراست میں لیا گیا جنہیں معذرت کے ساتھ رہا کر دیا گیا۔ یونائیٹڈ فرنٹ آف سکھ کینیڈا کے اراکین ہر سال اوٹاوا جاتے ہیں تاکہ ہندوستان کے 1984 کے سکھ مخالف قتل عام کے متاثرین کو یاد کریں، جب 4 دنوں میں تقریباً 2800 سکھ مارے گئے تھے۔ ہفتے کے روز اوٹاوا پولیس کا کہنا ہے کہ انہیں ممکنہ دہشت گردی کے خطرے کے بارے میں اطلاع ملی تھی اور اس کے بعد پارلیمنٹ ہل کے آس پاس کے علاقے کو کئی گھنٹوں کے لیے بند کر دیا گیا تھا۔ 2 سکھ مردوں کو جو سکھ یادگاری تقریب کا حصہ تھے کو بھی رہائی سے قبل حراست میں لیا گیا تھا۔ ریلی کے منتظمین میں سے ایک اور غلط طریقے سے حراست میں لیے گئے 2 افراد کے ترجمان ہرپریت ہنسرا کا کہنا ہے کہ پولیس نے انہیں یقین دلایا کہ وہ معاملات کی تہہ تک پہنچ جائیں گے۔ ہنسرا کا کہنا تھا کہ اوٹاوا پولیس نے ہم سے معافی مانگی اور بڑے پیمانے پر بار بار معافی مانگی اور کہا کہ آپ لوگ دہشت گردی کے جھانسے کا شکار ہیں، کوئی خطرہ نہیں ہے اور نہ ہی کوئی خطرہ تھا۔ کینیڈا کے سب سے ممتاز سکھ NDP رہنما جگمیت سنگھ کا کہنا ہے کہ یہ ناقابل قبول تھا۔ بغیر کسی حقیقی بنیاد کے، بغیر کسی حقیقی ثبوت کے 2 سکھ مردوں کے ساتھ انتہائی ناقص سلوک کیا گیا۔ ان کے اپنے الفاظ میں ان کے خاندان کے سامنے شرمندہ ہونے کا احساس دلایا گیا۔ ایک جھوٹی کال کی بنیاد پر ان کی بے عزتی کی گئی جس سے واضح طور پر ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ ایک ایسا سلوک کیا گیا ہے۔
گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں حریت رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا کے اعلان کے بعد سے خوف زدہ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں 30 کے قریب نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج کی جوہریت میں مزید 2 کشمیری نوجوان شہید ہو گئے، جبکہ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے بھارتی حکومت سے مسلمانوں کے خلاف کریک ڈاؤن بند کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ کشمیر میڈیا سروس کے مطابق جنت نذیر وادی کے ضلع شوپیاں میں سرچ آپریشن کے بہانے قابض بھارتی فوج نے گھر گھر تلاشی کے دوران 2 کشمیری نوجوانوں کو گولیاں مار کر شہید کر دیا۔ گزشتہ ماہ کے آخری ہفتے میں حریت رہنما یاسین ملک کو جھوٹے مقدمے میں عمر قید کی سزا کے اعلان کے بعد سے خوفزدہ بھارتی فوج نے مقبوضہ کشمیر میں 30 کے قریب نوجوانوں کو شہید کر دیا ہے۔ سرچ آپریشن کے دوران پورے علاقے کے داخلی اور خارجی راستوں کو بند کر دیا گیا تھا، جبکہ انٹرنیٹ کی سروس بھی معطل رہی۔ جوہریت پسند بھارتی فوج نے خواتین اور بچوں تک کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ قابض بھارتی فوج نے بنیادی انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی کرتے ہوئے نوجوانوں کی لاشوں کو لواحقین کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا۔ والدین اپنے پیاروں کی لاشیں وصول کرنے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہیں۔ انسانی حقوق کی عالمی تنظیم ایمنسٹی انٹرنیشنل کی جانب سے جاری بیان میں بھارتی مسلمانوں پر تشدد کی مذمت کرتے ہوئے مودی سرکار سے مسلمانوں پر تشدد بند کرنے اور کریک ڈاؤن ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل کا مزید کہنا تھا کہ امتیازی سلوک کے خلاف آواز اٹھانے والے مسلمانوں پر بھارتی حکومت کریک ڈاؤن کر رہی ہے۔ بلا جواز گرفتاریاں اور گھروں کی مسماری انسانی حقوق کے عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل نے مظاہرین کی فوری اور غیر مشروط رہائی کا مطالبہ بھی کیا۔ بھارت کے مختلف شہروں میں توہین رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف احتجاجی مظاہرے جاری ہیں۔ اتر پردیش کے شہر الہ آباد میں ویلفیئر پارٹی کے رہنما محمد جاوید کو گرفتار اور ان کا گھر بھی مسمار کر دیا گیا، جبکہ مظالم کے خلاف احتجاج کرنے والی آفرین فاطمہ کا گھر بھی گرا دیا گیا ہے۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں یوکرین کے ایک شہر میں فوجی پسپا ہو گئے، جن کو روسی فوج کی جانب سے آخری وارننگ دی گئی ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روس اور یوکرین کے درمیان جاری جنگ میں اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، جس میں یوکرین کے ایک شہر میں فوجی پسپا ہو گئے، جن کو روسی فوج کی جانب سے آخری وارننگ دی گئی ہے۔ روس نے ازوت پلانٹ میں محصور یوکرینی شہریوں کو محفوظ راستہ دینے کا اعلان کر دیا۔ روسی وزارت دفاع سے جاری بیان میں کہا گیا کہ یوکرین نے شہریوں کو محفوظ راستہ دینے کی درخواست کی ہے اور روس شہریوں کے انخلا کے لیے کام کر رہا ہے۔ خیال رہے کہ پلانٹ میں ہزاروں افراد محصور ہیں، جن میں اکثریت عام شہریوں کی ہے۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق روسی فوج نے سیورو دونیٹسک شہر میں محصور یوکرینی فوجیوں کو آخری انتباہ جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ روسی افواج نے سیورو دونیٹسک کے صنعتی مرکز میں بچ جانے والے یوکرینی فوجیوں کا رابطہ منقطع کرنے کے لیے شہر کے تینوں پلوں کو تباہ کر دیا ہے۔ روس کی فوج نے یوکرین کے فوجیوں کو آخری انتباہ دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں۔ یوکرین کی فوج نے اپنے فیس بک اکاؤنٹ کے پیج میں بھی اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ اس کے فوجی سیورو دونیٹسک شہر سے پسپا ہو گئے ہیں اور تقریباً 500 سے زائد یوکرینی شہری آزوت کیمیائی کارخانے میں محصور ہو گئے ہیں۔ دریں اثنا یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے ایک ویڈیو بیان میں قوم سے خطاب کے دوران کہا کہ وہ روس کے تباہ کن حملوں کے سامنے ڈٹے رہے۔ یوکرینی صدر نے اپنے بیان میں مزید کہا کہ مشرقی خطے میں ہونے والی لڑائی آنے والے چند ہفتوں میں باقاعدہ جنگ کا رخ طے کرے گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔